حضرت مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی فکر کی بات ہے، اور یقیناً ایسے اگر حالات رہ گئے تو ایک دن وہ آئے گا کہ چن چن کے ایک ایک علماء دین کو گرفتار کر لیا جائے گا، جیسا کہ آپ چند سالوں سے لگاتار دیکھتے آ رہے ہیں۔ کبھی حضرت مولانا انظر شاہ قاسمی بنگلوری کو گرفتار کیا جاتا ہے اور لگاتار کتنے مہینے جیل میں رکھنے کے بعد باعزت بری کیا جاتا ہے، جن کا کوئی قصور ثابت نہیں ہوتا، کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ نے کچھ مہینے پہلے حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب کو بھی دیکھا، ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور جیلوں میں بند کیا گیا، اور اس کے بعد باعزت بری کی نوبت آئی، کوئی بھی جرم ثابت نہیں ہوا۔ اس طریقے سے سینکڑوں علماء کو، حضرت مولانا عمر گوتم صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ اس طریقے سے نہ جانے ان گنت علماء دین کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ علماء جیلوں کے سلاخوں میں بند رہیں، یا علماء اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، اپنے پیار و محبت اور امن پسند والی مذہب کی اشاعت کرنا، تبلیغ کرنا بند کر دیں۔ ابھی حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بند کیا گیا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ان تمام کارگزاری آپ کے سامنے ہے، یہ تمام کارگزاریوں کے باوجود بھی اگر آپ کی زبان نہیں کھلی، آپ نہیں جاگے اور اپنے اندر بیداری نہیں لائے، تو ایک دن وہ آئے گا کہ ایک ایک کو چن چن کے بند کر دیا جائے گا، یا ایک ایک کو چن چن کے مار دیا جائے گا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک اور یہ بی جے پی حکومت یہ نفرت والی حکومت ہے، بغاوت والی حکومت ہے، اور یہ ایسی حکومت ہے جو نفرت کا بیج بونے کے لیے علماء کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ ایسی حکومت ہے جو نفرت کے بیج بونے کے لیے مدارس کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایشیا کے عظیم درسگاہ دارالعلوم دیوبند، جہاں سے امن و امان کی تعلیم ہوتی ہے، پیار و محبت سکھایا جاتا ہے، ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، ان کو دہشت گردی کا اڈہ بتایا جاتا ہے۔ طالب علم جن کے اندر محض محبت ہی محبت ہوا کرتی ہے، اور محبت و اخلاق کی وجہ سے لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، اسلام میں آتے ہیں، جہاں محبتیں ہیں وہاں دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، اور جہاں نفرتوں کا خزانہ ہے، جو نفرت کے پجاری ہیں ان کو سیکولر بتایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے سنبھل جانے کا۔ اب کتنے نیچے گریں گے، اب کتنے تہخانے کو پار کریں گے، اور کتنے نیچے طبقے میں جا کے گر جائیں گے کہ کوئی حیثیت بھی نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنی آواز کو بلند کیجیے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب ہی نہیں، اور بھی بڑے بڑے حضرات ہیں جن کے نمبر آنا باقی ہے۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو آپ کے وجود پہ خطرہ ہے، آپ کی زندگی پہ خطرہ ہے، آپ کے رہنے سہنے پہ خطرہ ہے، آپ کی جائیداد پہ خطرہ ہے۔ اس لیے ضروری اس بات کو سمجھیے، اور ضرورت سمجھ کے جس طریقے سے آپ اپنے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، ساز و سامان کے لیے تجارت کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور کام کرنا، مزدوری کرنا، ملازمت کرنا، نوکری کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ ضروری یہ سمجھیے کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی کے لیے آواز اٹھائیے۔ یہ صرف ان کی ذات کو فائدہ نہیں دے گا بلکہ آپ کو فائدہ دے گا، آپ کے ملک کو فائدہ دے گا، آپ کے ملک میں امن و امان آئے گا۔ اور اگر آپ نے آواز نہیں اٹھائی، کچھ دنوں تک لگاتار احتجاج چلتا رہا، اسی طریقے سے بند ہو گیا۔ مسلمانوں کا خون کیا اتنا ہی گرم ہے؟ کیا مسلمانوں میں اتنی ہی بیداری ہے کہ کچھ دنوں تک چرچا کرنے کے بعد ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا اور آواز بند ہو گئی؟ یہ مذاق بن کے رہ گیا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تک سارے مسائل حل نہ ہو جائے، مسلمانوں کو بیدار دلی کا ثبوت دینا چاہیے، بیداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ یہ ہے اٹھنے کا وقت، یہ ہے جاگنے کا وقت، یہ ہے کام کرنے کا وقت۔